السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہم اسٹرکچرز کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، کیا بینیفٹ ہم اس سے گین کرتے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ہم نے پریویس اگر اپنے لیکچر ریوائز کریں تو ڈیٹا ٹائپس تین طرح کی پڑھی تھی۔ ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے، ایک ڈرائیو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے، ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے سب سے پہلے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو ڈسکس کیا، جن کو ہم بیسک ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں۔ انٹ، فلوٹ، ڈبل کریکٹر وغیرہ یہ سارے ہم لوگوں نے جو ہے وہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ میں ون بائی ون ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ہم نے ڈرائیو ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں پڑھا کہ ڈرائیو ڈیٹا ٹائپ کون کون سی ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں، جن میں ہم نے ایرے کو، فنکشنز کو، پوائنٹرز کو کور کیا۔ اب ہم تھرڈ ٹائپ جو ہے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، اور یوزر ڈیفائنڈ اسٹرکچر جو ہے وہ بھی یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے، جو کہ ہیٹروجینیس ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں۔ اب ہیٹروجینیس کا کیا مطلب ہے؟ ہوموجینیس ہوتا ہے ایک جیسے، اور ہیٹرو مین علیحدہ علیحدہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے ان کی ایلیمنٹس کو یا ڈیٹا کو اپنے پاس اسٹور کرے گا ان دا فارم آف سنگل ویریبل۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم نے جب پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ پڑھا تھا نا، تو اس پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ویریبل جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم سنگل ویلیو کو اسٹور کر رہا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ایک ایشو آیا تھا کہ اگر لیٹس سپوز کہ ہم لوگوں نے ایک سے زیادہ ویلیو کو اسٹور کرنا ہو تو انٹیجر ٹائپ کی، پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایرے کا کنسیپٹ ہے۔ اب جو ہے لیٹس سپوز آپ ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کو، اور آپ جو ہے وہ رول نمبر، اس کا اسٹوڈنٹ نیم، کلاس، پرسنٹیج کو جو ہے وہ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ فوکس کریں تو رول نمبر جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ کا ہوگا، اسٹوڈنٹ نیم کریکٹر ٹائپ کا، کلاس کریکٹر ٹائپ کی، پرسنٹیج فلوٹ ٹائپ کی یا ڈبل ٹائپ کی۔ تو یہ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں، تو ان کے لیے نہ تو وہ ایرے سوٹیبل ہے، نہ جو ہے وہ ویریبل سوٹیبل ہے۔ تو اس طرح کے اسٹرکچرز کے لیے ہم جو ہے وہ کیا یوز کرتے ہیں اسٹرکچرز، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہیٹروجینیس ڈیٹا کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اپنے پاس سیو کر سکتا ہے ان سنگل ویریبل۔ اب جو اسٹرکچرز ہیں اس کے اندر پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس بھی ہوتی ہیں، ڈرائیو ڈیٹا ٹائپس بھی ہوتی ہیں، اور اسٹرکچرز جو ہے وہ بیسیکلی ایک پورے ریکارڈ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹرکچر کا سنٹیکس کیا ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ سب سے پہلے اسٹرک کی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسٹرکچر ٹیگ جو ہے وہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں یہ آپشنل ہے، لیکن لکھنا چاہیے۔ ٹریڈیشنل اپروچ میں ہم لوگ اسٹرکچر ٹیگ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ممبر ڈیفینیشنز کے اوپر۔ جو ممبر ڈیفینیشن ہے یہ ان کی ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہے جیسے ہم نارمل ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہو، جیسے انٹ آئی، فلوٹ ایف، اور کوئی بھی انٹ 8 10 ایرے کے فارم میں۔ تو کسی بھی طرح سے جو پہلے آپ نے ڈیٹا ٹائپس ویریبل ڈکلیئر کرنے کے طریقے دیکھے، بالکل اسی طرح سے آپ یہاں پہ ممبر کو ڈیفائن کریں گے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے ون اور مور اسٹرکچر ویریبل۔ جب آپ جو ہے بریسز کلوز کر لیں گے، اسٹرکچر کا پورا جو ممبرس ہیں ان کو ڈیفائن کر لیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیمی کولن سے پہلے اسٹرکچرز کے جو اگر ایک ویریبل ہے یا مور دین ون ویریبل ہے اسٹرکچر کا، وہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کریں گے ان کے نیمز۔ یہ بھی آپشنل ہے، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، آپ مین میں بھی جو ہے وہ ویریبل جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ویریبل ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ وہ آگے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسٹرکچر کا ایک جنرل سنٹیکس ہے، اسٹرک کی ورڈ، اس کے بعد اسٹرکچر ٹیگ آپ لکھیں گے، دین ممبرز ڈیفائن کریں گے، دین اس کے بعد آپ اسٹرکچر کے ویریبل جن کے تھرو ہم ان ممبرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے ویریبلز اسٹرکچر ویریبلز جو ہے وہ لکھیں گے۔ اب اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اسٹرک اسٹو جو ہے دیٹ از دا اسٹرکچر ٹیگ۔ اب یہ چار جو ہے وہ ایرے جو ہے وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نیم کریکٹر ٹائپ کا جس کی ویلیو 10 ہے، اس کے بعد ایڈریس جس کا سائز 10 ہے اور یہ بھی کریکٹر ٹائپ کا ہے، رول نمبر 5 یہ انٹیجر ٹائپ ہے، کلاس 5 انٹ ٹائپ ہے۔ یہ بیسیکلی جو اسٹو ہے یہ دو طرح کی ڈیٹا ٹائپ کو اپنے پاس جو ہے وہ اسٹور کرے، ایک کریکٹر اور ایک انٹ۔
اسٹرک جو ہے وہ ٹیگ نیم ویریبل ہے، اور اسٹرک STU ST1 اور STU جو ہے اس طرح سے آپ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ویریبل ڈکلیئر نہیں کیے تھے، جیسے میں نے آپ کو پریویس میں دکھایا تھا یہاں پہ ویریبل ڈکلیئر کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ میں نے ویریبل ڈکلیئر نہیں کیے، تو اب ہم اس کو علیحدہ سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جنرل سنٹیکس ہے اسٹرک ٹیگ نیم ویریبل، لیٹس سپوز اسی کے ہی ہم بناتے ہیں، اسٹرک نام لکھا، اس کے بعد ٹیگ نیم کیا S2 اور دین ST1 اور STU، یہ ہم نے دو ویریبل ڈکلیئر کیے۔ اب ہم اس کو ایک اور ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیٹس سپوز ہم نے ایک ایمپ نام کا ایک اسٹرکچر بنایا، اس کے پاس ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہے ID، دین نیم اور دین سیل فلوٹ ٹائپ کا ہے۔ مین فنکشن میں ہم نے ایمپ کا جو ہے وہ ویریبل کریٹ کیا E، اور پھر پرنٹ ایف انٹر امپلائی ID، وہ امپلائی ID کس کے اندر جائے E.ID، E جو ہے وہ کیا ہے، ایمپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر ویریبل ہے، E کے تھرو ہم نے کس کو ایکسیس کیا، ID کو ایکسیس کیا، تو E.ID میں جو بھی یوزر ویلیو انٹر کرے گا وہ اس کے اندر اسٹور ہو جائے گی۔ اس کے بعد انٹر نیم E.name، E کے تھرو ہم نے نیم ویریبل کو ایکسیس کیا، اور اسی طرح سیلری کے لیے E.sal، اس کے بعد ہم نے پرنٹ کے لیے بھی وہی EID E نیم اور E سیل جو ہے وہ استعمال کیے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ پٹ آئے گی، اور یہ پہلے شروع والی جو ہے وہ ان پٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرس کو جو ہے وہ فنکشنز میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ایک ہے ہمارے پاس اسٹرکچر بکس نام کا، اس میں یہ ویریبل ڈکلیئر کیے گئے ہیں، تین ایرے ہیں، ٹائٹل، ایتھر اور سبجیکٹ، کریکٹر ٹائپ کے، اس کے بعد بک ID انٹیجر ٹائپ کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے فنکشن کو ڈکلیئر کیا پرنٹ بک، فنکشن کا نیم ہے جو کہ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا، وائڈ، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ اسٹرک بکس یعنی کہ اسٹرک بکس ٹیگ نیم ہے، اور ایک اس کو جو آرگومنٹ پاس کیا ہے وہ بک یعنی بکس کا جو ہے وہ ایک ویریبل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا بک۔ اس کے بعد مین میں آئے اسٹرک بکس ون بک ون، اب جو بک ون ہے دیٹ از دا اسٹرکچر ویریبل آف بکس، اور یہاں بک ٹو جو ہے وہ بھی بکس اسٹرکچر کا ہی ویریبل۔ اب یہ جو بک ہے نا وہ یہ جو ویریبل ہم نے ممبر اسٹرکچر ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے گا، یعنی کہ بک ون کو یا ریپرزینٹ کرے گا یا بک ٹو کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوگی وہ کیا ہوگی، اسٹرک بکس ہوگی۔ اس کے بعد str copy جو یہ اسٹرنگ فنکشن ہے جو کہ اسٹرنگ کو ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ کاپی کرتا ہے، اور یہ str copy جو ہے وہ string.h ہیڈر فائل کے اندر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اس میں ہم نے پہلے کیا لکھا، بک ون ڈاٹ ٹائٹل، بک ون جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ویریبل ہے، اس کے تھرو ہم نے ایکسیس کیا ٹائٹل کو، بک ون ڈاٹ ٹائٹل میں کیا آ گیا، ہو ٹو پروگرام۔ اس کے بعد بک ڈاٹ آتھر میں ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل، بک ڈاٹ سبجیکٹ میں سی پروگرامنگ، اور اس کو ایک ID الاٹ کر دی۔ اسی طرح بک ٹو جو ویریبل ہے یہ والا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ٹائٹل آتھر کو علیحدہ علیحدہ، اب یہ بک ون جو ہے اس کی اپنی ایک اسٹیٹ ہے اور بک ٹو کی اپنی اسٹیٹ ہے، یہ علیحدہ سے ویلیوز کو اپنے پاس اسٹور کر رہی ہے، اور یہ علیحدہ سے ان کا میموری ایڈریس بھی چینج ہے، بے شک یہ ایک ہی اسٹرکچرز کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پرنٹ بک ون کو جو ہے وہ کال جو ہے وہ ایز اے آرگومنٹ پاس کیا گیا، اب یہ جو بک ون ہے وہ کہاں پہ آئے گی، بک کے پاس سارا اس کے جو ہے وہ آرگومنٹس جائیں گے، دین پرنٹ ایف بک ڈاٹ ٹائٹل، یہ جو ڈاٹ ہے یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں اسٹرکٹ ٹو دا ممبر۔ اگر آپ کے پاس نارمل ویریبلز ہیں، کوئی پوائنٹرز وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈاٹ آپریٹر کو یوز کرتے ہیں۔ بک ڈاٹ ٹائٹل، یہاں پہ بک کا ٹائٹل آ جائے گا، یہ دیکھیں بک کا ٹائٹل آ گیا، ہو ٹو پروگرام، اس کے بعد بک آتھر آ گیا، ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل، اس کے بعد بک سبجیکٹ آ گیا، سی پروگرامنگ، اور دین اس کی ID، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کنٹرول جو ہے وہ یہاں پہ آیا، یہاں سے وہ پھر اگلی لائن پہ گیا، یہاں پہ پھر پرنٹ بک کال ہو رہا ہے، اور اس دفعہ آرگومنٹ میں کیا ہو رہا ہے، بک ٹو، تو بک ٹو جو ہے وہ بک کے پاس آئے گا ایز اے آرگومنٹ، اور اب جو بک ٹو کے اندر ویلیو سٹورز ہیں جو کہ یہ والی ہیں،
वो सारी स्टोर होंगी, डेट इज़ वो सारी शो होंगी, सॉरी। बुक डॉट टाइटल जो है वो C++ प्रोग्रामिंग, बुक ऑथर जो है रॉबर्ट लेफोर, बुक सब्जेक्ट जो है वो C++ प्रोग्रामिंग, और देन उसकी आईडी शो होगी। तो ये है एक मेथड है जिसके थ्रू ये बेसिकली आपको दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर्स फंक्शंस के साथ किस तरह यूज़ होते हैं, फंक्शंस को स्ट्रक्चर किस तरह से पास किए जाते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। होप सो आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। अब जो है हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो पॉइंटर्स के साथ किस तरह से वर्क करते हैं। वही वाली हमने इस एग्जांपल ली जिसमें बुक्स नाम की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने जो है वो प्रिंट बुक जो है, अब यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक जो है जो कि हमें बता रहा है कि ये जो है अभी जो लेगा आर्गुमेंट वो किस टाइप में लेगा, पॉइंटर टाइप में लेगा। उसके बाद मेन फंक्शन में दो वेरिएबल वही बुक वन और बुक टू, उनको वही वाली वैल्यूज असाइन की। अब यहाँ पे प्रिंट बुक जो है एट द रेट बुक वन, सॉरी एंड बुक वन। पहले जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी उसमें पॉइंटर्स नहीं थे तो हमने सिर्फ बुक वन लिखा था, उसमें बस उसकी वैल्यूज़ पास हो रही हैं। यहाँ पे जो है वो बुक वन को बाय रेफरेंस कॉल किया गया है। अब यहाँ पे उसका मेमोरी एड्रेस के थ्रू वो जो है बुक के पास पूछेगा एज आर्गूमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है तो इसके लिए पॉइंटर टू द मेंबर ये वाला इस्तेमाल होगा ऑपरेटर। और बुक टाइटल, बुक का टाइटल शो हो, फिर बुक का ऑथर, बुक का सब्जेक्ट, बुक आईडी, और ये बाकी इसी तरह से काम होगा। बस इसमें एक ये है, इसमें पॉइंटर टू द मेंबर लगता है और उसमें स्ट्रक्ट टू द मेंबर लगता है। और सेकेंडली यहाँ पे पॉइंटर्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने उस वक्त भी देखा था कि हम देन वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, और यानी यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस वाला आर्गुमेंट पास होया हुआ है और प्रीवियस एग्जांपल में कॉल बाय वैल्यू वाला जो है वो आर्गुमेंट पास होया हुआ था।